چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ پھر سے اپنے غصے میں دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی بال تو کبھی ہاتھ نکالنے میں ایک ہاتھ سے کرتے ہوئے تھک سی گئی تھی، لیکن اب اپنی گرفت مضبوط کر کے بیٹھا تھا۔ ہمت حیا نے بھی نہیں ہارنی تھی۔ کیا ہے یار، سونے تو دو سکون سے۔ اس کے بار بار ہلانے سے منہ بنا کے بولا، آنکھیں کھول کے اس کے خوبصورت غصے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو بہت سکون مل رہا تھا اس کو تنگ کرنے میں۔ یہی تو وہ سب مس کرتا تھا۔ کتنے سال بعد بھی وہ یہ سکون حسین چہرہ دیکھا تھا۔ وہ غصے میں خود کو چھڑوا کے تھک گئی تھی اور اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا اور اس کا سر نیچے تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نکالنے میں لگی تھی اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور دل نے کہا تھا کاش یہ پل یہیں رک جائیں اور وہ یوں ہی اس کے قریب بیٹھی رہے ہمیشہ۔ اب وہ غصے سے اپنے بال کھینچ کے نکال رہی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کو بھی درد ہو رہا تھا، لیکن وہ جلدی سے اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ پھر سے اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر اپنی سوئی ہوئی محبت کو نہیں جگانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے اور ہادی کی یہاں پہ بس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دیکھو، رکو، میں کرتا ہوں آرام سے۔ ایسا کرنے سے خود کو تکلیف دوگی اور کچھ نہیں۔ اور وہ اب آرام سے اس کے بال نکال رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے نصیب میں تکلیف ہی لکھی ہے اور آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، وہ دکھ اور غصے سے بولتے۔ اسے بھی شرمندہ کر گئی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، پلیز ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے بول رہا تھا، لیکن اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور اس نے موقع کسی چیز کا دو بولے تو پھر سے میری زندگی میں آ کر ایک بار پھر کوئی اور سودا کریں یا پھر پہلی والی بیوقوف لڑکی بن جاؤں آپ کی محبت میں۔ حیا غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بول رہی تھی اور آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس نے بال تو آرام سے نکال دیے پر ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، یہ شاید اب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ حیا پلیز ایک بار میری بات تو سن لو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ آپ میری بات سنیں تو آپ بہت سال ہو چکے ہیں میرے بغیر، سو پلیز یہ فضول گفتگو نہیں کریں میرے ساتھ۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا کہ لیکن بس سٹاپ پر رک گئی اور حیا جلدی سے اٹھ گئی، لیکن ہاتھ ابھی تک نہیں چھڑوا پائی۔ ہادی نے اس کا غصہ دیکھ کر نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی اس کے پیچھے نکل آیا۔ حیا پلیز اب اور نہیں یار، مانتا ہوں بہت برا کر چکا ہوں، معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن کیا تم ایک موقع نہیں دے سکتی اور پھر سے ایک ساتھ زندگی شروع کریں گے؟ ہادی نے بے بسی سے کہا تھا۔ اب ہر حال میں اس کو منانا تھا۔ کیا اور نہیں؟ ہاں بولے، کیا اور نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ واہ کمال کی بات، یہ 5 سال، پورے 5 سال آپ میرے بغیر اور میں آپ کے بغیر رہتی آئی ہوں ہادی مصطفیٰ، اور اس 5 سال میں نہ تو میں مری نہ آپ، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے؟ مرنے والے ہی مر جاتے ہیں، آپ جیسے میرے جیسے لوگ نہیں مرتے ہادی۔ حیا غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اس کا چہرہ آنسو سے بھر گیا تھا۔ ہادی سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کا یہ حال۔ یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے یہ وہی جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ معافی کا حقدار نہیں، لیکن وہ ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کچھ غلط تو اس نے بھی نہیں کہا تھا۔ 5 سال دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہے تھے، پھر کیسے اتنی جلدی یہ دوری ختم ہوگی؟ پلیز حیا، صرف ایک موقع، صرف ایک۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں تمہارا بہت گناہ گار ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ ایسا۔ پلیز حیا، اب اور نہیں رہ سکتا یار، بہت تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ ہادی نے نم لہجے میں التجا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں بھولا تھا کہ اسے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا اس کی یاد میں بے تحاشانہ یاد آئی ہو، اور آج تو اپنے ہاتھ جوڑنے میں بھی دیر نہ کرے۔ ایک بار وہ اسے موقع دے پلیز ہادی، مجھ میں اب طاقت نہیں رہی، ہاتھ مت جوڑے۔ میں آپ سے پہلے جیسی حیا نہیں ہوں جو آپ کی محبت میں ہر چھوٹی بڑی غلطی معاف کر دیتی۔ میں ویسی نہیں رہی جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ حیا شکا لیے چلی گئی تھی اور وہاں چھوڑ کر ہادی کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ آج 5 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے صرف اپنے باپ سے بات کرتا تھا، کبھی ماں سے بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن حیا سے نہیں کرتا تھا۔ اسے شروع سے حیا کی بہت یاد آتی تھی، دل کرتا تھا بھاگ کر واپس چلا جائے، لیکن خود پر ضبط کرنے لگا تھا، اس لیے کہ وہ خود حیا سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے بات کرے گا تو وہ اس سے دور نہیں رہ پائے گا، اور اس بیچ شیزا نے بھی اسے دھوکہ دے دیا۔ اس نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی اپنی کزن کو
کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے اپنے امیر کزن سے شادی کر لی۔ ہادی کو تب حیا کی بہت قدر ہوئی، پر وہ جانتا تھا کہ اس نے دیر کر دی ہے۔ اس نے خود کو سزا دینے کے لیے وہی پڑھائی کے ساتھ اپنی جاب کر لی، خود کو بھی مصروف کرنے لگ گیا، گھر والوں سے بات کرنی بند کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر بات کرے گا تو سب اسے واپس آنے کا کہیں گے، پر وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اسے رہا نہیں گیا تو آج 5 سال بعد واپس آیا اور سب سے پہلے وہ حیا سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اسے راستے میں دیکھا۔ حیا بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ہادی گھر میں جیسے آیا اسے کچھ آواز آئی، وہ ان آواز کے پیچھے گیا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ نہیں دادو یہ میرا ہے، آپ ایانا سے کہہ نہ دیں اپنی جڑواں بہن کی شکایت کی۔ دونوں ہی 4 سال کے گول مٹول بچے تھے۔ ہادی ہاں بالکل ہادی کی کاپی ایانا ماں کے جیسے دکھتی تھی۔ بس دونوں لڑنا بند کرو اور جلدی سے دودھ پیو، پھر جلدی سے سونا ہے، نہ آج کوئی مستی نہیں ہوگی، بہت کھیل لیا آپ نے، آرام کرنا ہے۔ حیا دودھ لے کے ان کے سامنے آئی اور اس کا دھیان بچوں پر تھا۔ نہیں ماما مجھے ڈوڈو پسند نہیں، ایانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سب کو اس پر بہت پیار آیا۔ نہیں کوئی نخرہ نہیں چلے گا، جلدی ختم کرو۔ حیا نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں نے جلدی سے دودھ ختم کیا۔ دادی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کے جانے کے بعد انہی بچوں کو دیکھ کر وہ جیتی تھی۔ ہادی ساکت سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بابا بابا ہادی کی نظر ہادی پر پڑی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ہادی جو شاک میں تھا کہ اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور جھک کر اسے گود میں اٹھایا۔ ایانا بھی اس کے پاس آئی۔ دونوں بچوں کو پیار کرتا وہ اپنی محبت ان پر لٹا رہا تھا۔ دل بھر آیا تھا اپنے خون کو دیکھ کر، کتنا سکون محسوس ہوا تھا اسے۔ مسز مصطفیٰ بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ وہ بھی ہادی کے پاس جا کے اسے ملی جو اپنے بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب حیا اپنی جگہ کھڑے بس سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیا گہرے سانس لیتی خود پر ضبط کرنے لگی۔ میرا بیٹا کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو ہی بھول گئے؟ بیٹا یہ دیکھو یہ تمہارے بچے ہیں، یہ ہادیہ ایانا بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ نام مسز مصطفیٰ دکھ افسوس سے کہتی ہوئی پھر خوشی سے اس کو بچوں کا بتا رہی تھی جو کہ شاک کے ساتھ غصے میں بھی تھا۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہوں، جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو ملنی تھی نہ، پر آپ لوگوں نے مجھ سے میرے بچوں کی پہچان تک چھپا دی۔ اتنا بھی بڑا گناہ نہیں کیا تھا میں نے، جتنی سزا آپ لوگوں نے دی۔ آج ہادی مصطفیٰ صاحب اور حیا کے سامنے آ کر غصے سے زور سے چلایا تھا۔ آج اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ چھپانے کی بات تو نہیں تھی، بچے تھے اس کے خون تھے، اس کی اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے تھے یہ لوگ؟ غصے سے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ آرام سے مسٹر ہادی، میرے بچوں کو تیز آواز سے ڈر لگتا ہے۔ بچوں آپ آرام روم میں جاؤ، میں آتی ہوں، جاؤ شاباش۔ حیا ہادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر بچوں کو پیار سے کہا اور انہیں روم میں بھیج دیا۔ جی تو مسٹر ہادی مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ سزا دی ہم لوگوں نے آپ کو؟ اچھا، اور جو آپ کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر یہ سزا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ زبان میں اس کو کیا کہیں گے جس نے 5 سال بعد یاد کیا، اور اس کی کوئی بھی ہے، اس کا کوئی گھر بھی ہے، وہاں جانا ہے، یہ سب جلدی یاد نہیں آ گیا آپ کو؟ حیا ہادی کے سامنے آتی سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب تو ایک دن ہونا تھا۔ کل جو اس سے ملنے کے بعد وہ گھر آئی کتنا روئی تھی، پھر سے پرانی یادیں وہ سب نظروں کے سامنے گھومی تھی۔ کہیں نہ کہیں ہادی کے ری ایکشن سے بھی ڈر تھا کہ وہ سامنے تھا۔ میں نے بھی جو کیا، لیکن تم نے میرے بچوں کی پہچان چھپا کر رکھی مجھ سے، کیا یہی صحیح تھا؟ بولو، اتنا بھی حقدار نہیں تھا کہ میں سزا جو دی گئی ہے آپ لوگوں نے؟ ہادی اس کا بازو پکڑ کر بولا تھا۔ مصطفیٰ صاحب اپنی مسز کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں آرام سے بات کر لیں ایک دوسرے سے، لیکن کیا وہ آرام سے بات کر رہے تھے؟ اچھا بتائیں، کیسے بتاتی آپ کو؟ آپ کے بچے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کبھی صرف ایک بار آپ مجھ سے بات کی یا پھر کوشش کی بات کرنے کی؟ نہیں ہادی مصطفیٰ، میں ایک پاگل تھی جو ہر پل تڑپ رہی تھی، جانے ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو آپ مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ جب بات کرتے تھے بابا سے تو اس وقت وہیں کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی کہ شاید یہ فون آپ میری طرف بھی آئے گا، آپ مجھ سے بات کریں گے، لیکن نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور روز میرا دل توڑتے تھے آپ۔ اور پھر کیا؟ آہستہ آہستہ وہ کال بھی آنا بند ہو گئی، اور آخر
ایسا کون سا گناہ ہوا تھا مجھ سے جو مجھے یوں سزا دے رہے تھے؟ آپ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی ہر روز، اور جانتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ بات خود بتاؤں آپ کو، یہ پل آپ کے ساتھ جیوں، لیکن آپ میرے سارے ارمان توڑ دیے ہادی۔ حیا روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اس نے آج اپنی ہر بات کہہ دی۔ دل کا غبار آج نکل آیا اور ہادی بھی اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھا۔ حیا کی حالت پر وہ بہت افسوس ہوا تھا۔ اسے آج اپنی ہر بات کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، پر ہادی کو شرمندہ کیا اسے اس کی غلطی بتا کر۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ آج جی بھر کر پچھتایا تھا۔ دل میں خیال آیا کاش وہ زندہ ہی نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ کیوں چھوڑ گیا تھا ان سب کو؟ کیوں خود کے ساتھ برا کر بیٹھا تھا؟ حیا اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کیسے بتاتی؟ اس نے تو کبھی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے موقع تو اس نے دیا ہی نہیں آج تک، پھر کیسے وہ غصہ ہو رہا ہے ان پر؟ اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ حیا پلیز یار میری بات سنو، مجھے ایک موقع دو، صرف ایک بار۔ ہادی گھر تو واپس آ گیا تھا، ماں بچے تو اچھے سے پیش آ رہے تھے، بس مصطفیٰ باپ تھا، ان کا کہنا تھا کہ اگر حیا معاف کرے گی تو وہ بھی کریں گے۔ ان سب میں کسی کا نقصان ہوا بھی ہے تو وہ حیا ہے۔ ہادی بہت کوشش کر رہا تھا حیا سے معافی مانگنے کی، لیکن اس کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اس کے قریب رہنے کی، لیکن وہ تھی کہ بچوں میں گھر میں مصروف رکھ رہی تھی اسے اگنور کیے۔ وہ اپنی روٹین میں بھی کتنا بھی کر لیتی، ہادی کا ہونا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کا معافی مانگنا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنا، کبھی غصے سے سرخ ہوتی تو کبھی شرم سے ہو جاتی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ہادی چھوڑ میرا ہاتھ۔ حیا غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غم و غصے میں اسے ہادی کہہ گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے آئی تھی۔ حیا حفاظی ہوتی ہوئی دور ہونا چاہا، غصہ تھی لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی قربت میں اپنا حال دل سنانا بھول جائے۔ اس کے پیار اور نرم رویے پر خود ہی ضبط کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ سوئی محبت پھر سے انگڑائی لے کر اٹھ رہی تھی۔ اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہوں یار، مزید ہمت نہیں مجھ میں تم سے دوری کی، اب معافی دو یا نہیں مرضی ہے، لیکن پاس آنے سے نہیں روکنا پلیز، اتنی دوری برداشت نہیں ہوتی، ہر تھوڑا رحم کر لو۔ ہادی اس کو قریب کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر محبت اور جذبات سے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ حیا کے آنسوں میں روانی آئی۔ آپ بہت برے ہیں ہادی، میں معاف نہیں کرنا چاہتی آپ کو، آپ پھر دھوکہ دیں گے مجھے، پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی آپ کی بات آپ پر حیا اعتبار۔ حیا کمزور پڑتے ہوئے کہتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھے شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس کی بات دل میں اتنے سالوں کا اعتبار، غصہ اور غم سب آنسوں میں ہی بہہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی زندگی کے حسین پل گنوا دیے میں نے۔ ہادی شدت سے اسے خود میں پیچ کر رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے ماضی کے وہ پل یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے، کاش روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے جو اپنے کے ساتھ گزارتی ہے، جیسے آپ نقدری کر کے گنوا دیتے ہیں۔ ہادی نے بھی اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی انا اور ضد میں گنوا دیے، پر اس نے اتنی بھی دیر نہیں کی، اسے جلدی اپنوں کی قدر آ گئی تھی۔ جس نے توبہ کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگ لی اور اس پاک ذات نے اسے حالی نہیں بھیجا، اسے واپس اپنی محبت والا اس کی خوشیاں دے دی تھی۔ انسان کی یہی تو خوبصورتی ہے، اگر معافی مانگے اور وہ معاف کر دے، وہ جلد اپنے کیے پر پچھتائے، اسے احساس ہو جائے وہ کہاں غلط ہے، کیا کر رہا ہے، بڑے نقصان سے پہلے خود کو بچا لے۔ کیا سوچ رہی ہو ہادی؟ حیا کے پاس آتے ہی پوچھا تو اس وقت وہ لوگ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے جو پانی سے کھیل رہے تھے، اور ہنستے کھیلتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے انہیں دیکھ کر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد ایک مکمل زندگی لگ رہی تھی، بہت حسین۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جب آپ ساتھ نہیں تھے تب ایسا لگتا تھا کہ یہ وقت کبھی گزرے گا ہی نہیں، میں اور میرے معصوم بچے اس طرح رہ جائیں گے کہ میں شوہر کے بغیر ادھوری تو وہ باپ کے بغیر وہ ذات اکیلا کہاں چھوڑتی ہے۔ یہی امید زندہ رکھتی ہے انسان کے اندر، وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ حیا سمندر کی لہروں کو گہرائیوں سے دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کہہ رہی تھی، اور ہادی اس کی باتوں سے شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھی تو تڑپا تھا، کاش اسے معلوم ہوتا
اس کے 2 خوبصورت معصوم پھول بھی ہیں۔ حیا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف مت کرو، میں روز صبح اٹھ کر تم سے معافی مانگوں گا، لیکن تم تب تک مجھے معاف مت کرنا جب تک تمہارے اندر دکھ وہ سب ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں آسان نہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تم مجھے بہت خوبصورت تحفے میں ملی ہو جس کے لائق میں کبھی بھی نہ تھا، اس لیے اپنی ناقدری کی سزا میں اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پایا۔ ہادی اپنے پچھتاوے میں بے حد شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب اتنی آسانی سے بھلا دینا۔ وقت لگنا تھا۔ حیا میری ایک خواہش پوری کرو گی؟ جانتا ہوں یہ سب کے لیے ابھی سے ہی وقت نہیں ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ خواہش پوری کرو پلیز ہادی۔ ہادی نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ وہ مسکرائی جیسے زندگی مسکرائی ہو۔ ہادی کی نظروں میں اپنے بچے کا بچپن محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک باغ بن کر اس کے چھوٹے ہاتھوں پاؤں چومنا چاہتا ہوں، میں یہ پل تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ حیا یقین کرو اس بار ہر پل ساتھ میں جئیں گے جس کے خواب شاید کبھی ہم نے دیکھے ہوں۔ میری خواہش پوری کرو۔ ہادی محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پیار سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ آپ محبت سے ساتھ دیں گے تو یہ پل ضرور ہم ساتھ میں جئیں گے، حیا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھا۔ اور ماما بابا جلدی آئے نا، ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں، آ رہے ہیں بچوں کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل دیے تھے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب دل کسی کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک امید سی جاگتی ہے اب کی بار زندگی کچھ حسین پل دے گی اور یہی خوبصورتی زندگی کے خوبصورت لمحات ہادی اور حیا جینے والے تھے۔ آنے والے بہت سی خوشیاں ان کے آنگن میں اترنے کو بےتاب تھی۔ غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، جو سبق آپ اپنی زندگی میں ملنے والے پیار محبت میں سیکھ نہیں پاتے وہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ کے سکھا دیتے ہیں، جیسے ہادی کی زندگی میں شیزا نے ایک شرط پر اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ خود بھی تو خود برباد کر آیا تھا۔ شاید یہ ماں باپ کی دعاؤں اور حیا کی محبت تھی جو آج وہ اپنی زندگی کے وہ حسین پل گزار رہا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے کومنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔